برفیلی پہاڑوں بیچ ایک گھنا جنگل تھا جس میں رانو چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ رانو اپنے بچوں کا پالن پوشن اکیلے کیا کرتی تھی۔ اوپر سے بارش کا موسم شروع ہو چکا تھا۔ کئی دنوں سے تیز بارش ہو رہی تھی۔ آج تو ان کے ہاں بھوجن بھی ختم ہو چکا تھا۔ دونوں بچیاں بہت بھوکی تھیں۔ مما مجھے بہت بھوک لگی ہے، پلیز مجھے بھوجن دے دو، میں 2 دن سے کچھ نہیں کھایا میں نے۔ ہاں مما، چھوٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے بھی سخت بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک کارن میں بول بھی نہیں پا رہی۔ مما کیا ہم بھوکے ہی مر جائیں گے؟ ایسا نہیں کہتے میری بیٹی، بھوک تو مجھے بھی لگی ہے، پر مجھے سب سے پہلے تم دونوں کے بھوجن کا انتظام کرنا ہوگا۔ بارش بھی بہت بھینکر ہے، پر بھوکے پیٹ تو نہیں نہ رہ سکتے۔ آج میں تم دونوں کو بھوکے پیٹ نہیں سونے دوں گی۔ میں بھوجن کی تلاش میں جا رہی ہوں، تم لوگ کسی حالت میں بھی گھر کا دروازہ مت کھولنا، میں جلد ہی لوٹ آؤں گی۔ پر مما آپ اتنی بارش میں کہاں جائیں گے؟ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ مما بارش بہت تیز ہے، آپ باہر نہ جائیں، آج ہم بھوکے ہی سو جائیں گے۔ نہیں میری بچی، آپ میری فکر نہ کرو، میں جلد ہی لوٹ آؤں گی اور مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھنا اور دروازہ بالکل مت کھولنا۔ اور ایسا کہہ کر مما چڑیا بھوجن کی تلاش میں نکل جاتی ہے۔ بارش بہت تیز تھی، جس کی وجہ سے مما چڑیا اڑ نہیں پا رہی تھی۔ وہ بھوجن کی تلاش میں گھنے جنگل میں پہنچ گئی، لیکن اسے کہیں بھوجن نہ ملا۔ وہ بھوجن تلاش کرتے کرتے امرود کے پیڑ کے پاس پہنچ گئی۔ اس پر ایک ہی امرود لگا ہوا تھا۔ ارے مل گیا بھوجن، میرے بچے آج پیٹ بھر کر سوئیں گے۔ ماما چڑیا امرود توڑ کر فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ابھی رستے میں ہی تھی کہ پیڑ کے ڈال ٹوٹے اور مما چڑیا پر گر گئی، اور مما چڑیا وہیں پر زخمی ہو کر گر گئی۔ اسی راستے میں گوری کوی کا بھی گھر تھا۔ گوری کوی نے جب رانو چڑیا کو زخمی دیکھا تو وہ فوراً اس کی مدد کو آ پہنچی۔ اس نے جلدی سے مما چڑیا پر سے ڈال اٹھائی۔ ہائے ہائے رانو بہن، کیا ہو گیا تمہیں؟ اٹھو اٹھو، کیا ہوا رانو بہن؟ رانو چڑیا بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ گوری بہن، میرے بچوں کو یہ بھوجن پہنچا دینا، میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، گوری بہن میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اتنا کہتے ہی رانو چڑیا کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تبھی وہاں پر کالو کوا آ جاتا ہے۔ ارے گوری یہ کیا تم نے؟ مار دیا تم نے رانو چڑیا کو۔ ہائے ہائے کالو کوے، کچھ تو شرم کرو، میں تمہاری پتنی ہوں، کوئی خونی تھوڑی ہوں نا جو ایسے کسی کا مرڈر کرتی پھروں۔ رانو چڑیا مجھے آخری شبدوں میں کہتی گئی ہے میں اس کے بچوں کا خیال رکھوں، یہ بھوجن اس کے بچوں تک پہنچا دوں۔ میں یہ بھوجن رانو چڑیا کے بچوں کے پاس لے کے جا رہی ہوں، آپ جگو کا خیال رکھنا۔ ارے گوری یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں اتنا بڑھیا بھوجن ملا ہے اور تم دوسرے بچے کا پیٹ بھرنے کا سوچ رہی ہو؟ اتنی بارش میں ہم خود کا بھوجن نہیں لا پائے، یہ بھوجن ہم اپنے جگو کو دے دیں گے اور خود بھی کھا لیں گے۔ ارے کالو کچھ تو شرم کرو، رانو چڑیا اب اس دنیا میں نہیں رہے، اس کی دونوں بیٹیاں اناتھ ہو گئی ہیں، اور آپ کو نہیں پتا مرنے والے کی ہر اچھا پوری کی جاتی ہے۔ گوری اپنا منہ بند ہی رکھو، بڑی آئی سوشل ورکر، چپ کر کے گھر چلو اور یہ بھوجن جگو کو دو، مجھے بھی بڑی بھوک لگی ہے، میں تمہارا پتی ہوں، میں جو کہوں گا وہی کرنا ہے۔ وہ چل دل کے ساتھ گوری کوی اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں جگو زمین پر زخمی پڑا تھا، اس پر بھی ایک ڈال ٹوٹی پڑی تھی۔ گوری شکایتی نظروں سے کالو کی طرف دیکھتی ہے تو گوری مجھے معاف کر دو، میں سوارتھی ہو گیا تھا، میں جگو کو سنبھالتا ہوں، تم جلدی سے جا کر چڑیا کے بچوں کو اپنے گھر لے آؤ، آج سے ہم ہی ان بچوں کا پالن پوشن کریں گے۔ پھر گوری بھاگی بھاگی چڑیا کے بچوں کو اپنے ساتھ لے آتی ہے اور وہ سب ہنسی خوشی مل کر رہنے لگتے ہیں۔ بچوں اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی تو میرا چینل لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔
شکریہ۔